بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور اور مریض کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ نماز کیسے پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص مریض ہے تو نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو نماز اس نے بھی پڑھنی ہے، معذور ہے نماز اس نے بھی پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نبی علیہ السلام فرما رہے اگر قیام کی قدرت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ آج ہم ذرا سا عذر ہو جائے، ذرا سا بیمار ہو جائیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یار میں بیمار ہوں، کیا ہوا بیمار ہوں، کسی سے پوچھا جائے بھی کیا ہوا، یار میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ یہ شیطان بہانے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ یا بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے مسائل جو ہے نا وہ گھاڑ لیتے ہیں۔ ذرا سا بیمار ہوا، بخار ہوا تو کہتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم۔ یا ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، بھئی گر جائیں گے۔ یا قبلے سمت قبلہ معلوم نہیں ہے کہ ریل گاڑی میں اکثر معلوم نہیں ہوتی کہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے، وہاں پر بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں بھئی بیٹھ کے نماز پڑھ لو، قبلے کا رخ چاہے کس طرف بھی ہو، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی نماز جس میں سمت قبلہ ہی معلوم نہیں ہے یا قیام ہی نہیں ہے، اس کا قیام فرض ہے۔ نماز کے فرائض میں آپ نے سنا ہوگا، نماز کے فرائض کتنے ہیں، ان کے اندر آپ نے سنا کہ قیام فرض ہے، اگر کھڑا نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ ہونا یہ بھی فرض ہے، آپ نے پہلے یہ سن لیا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائیں گی تو نماز نہیں ہوئی۔ ایسی نماز پڑھی ہے تو وہ بھی لٹانی پڑے گی۔ ریل گاڑی میں آپ نے نماز پڑھی ہے منا بھائی، تو وہ ایسی نماز آپ کو لٹانی پڑے گی۔ اپنی مرضی نہ کریں، نمازیں خراب نہ کریں، علماء سے پوچھا کریں، جا کے مفتیان کرام سے جا کے پوچھا کریں۔ ہاں تو اس کے اندر میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو کہ انسان اس وقت معذور سمجھا جائے گا کہ جب کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس میں کھڑا ہوگا تو گر جائے گا، کھڑا ہوگا تو گر جائے گا، یا چکر آنا شروع ہو جائیں گے گر جائے گا، یا زیادہ بیمار ہو جائے گا تو پھر اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر ہی اس کا قیام شمار ہوگا، پھر رکوع سجدہ کرے بیٹھ کر، اس کے لیے اجازت ہے بس۔ بعض لوگ کیا دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی 10-15 منٹ باتیں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں لیکن نماز کے لیے آ کے اللہ اکبر بیٹھ گئے۔ ویسے باتیں کر سکتے ہیں لوگوں سے، تو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں نہیں کر سکتے، وہاں پر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ کھڑا ہونا ان کا، یہ بیٹھنا ان کا شریعت کو تسلیم نہیں ہے۔ آ کے بیٹھ کے نماز شروع کر دی مسجد کے اندر تو یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ قیام واجب ہے، فرض ہے، وہ پورا ہی نہیں ہوا، تو ایک رکن جب رہ گیا تو نماز ہوگی؟ بتائیں ذرا، آپ نے پہلے رکن بھی سنے نا، تو رکن یاد کر لیں تو پھر نماز کے سارے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ جو نماز اہم چیز ہے اس کے مسائل بھی یاد کیا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 14ویں پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم سے جا کے پوچھا کرو، اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اپنی مرضی نہ کیا کرو۔ اپنی مرضی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، نماز نہیں ہوگی، بیٹھ کے پڑھتے رہو۔ ذرا سا چکر آیا، ذرا سا بیمار بخار ہوا، اب حضرت صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاں اگر کوئی شخص اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو 1 منٹ کھڑا ہو جائے، جتنا اس کے اندر قرات کر سکتا ہے کر لے، 1 منٹ کے بعد اب تھک گیا بیٹھ جائے، نہیں کھڑا ہوا جا رہا، گر جائے گا، یا چکر آئیں گے، یا چکر آ گیا تو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ 1 منٹ کھڑا ہو جائے پھر بیٹھ جائے۔ 2 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے تو 2 منٹ کھڑا ہو کے پھر بیٹھ جائے، آگے نماز شروع کر دے۔ تو جہاں تک وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بیٹھے گا۔ یہ مسائل ہیں جن کا یاد کرنا، معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر بیٹھے پھر آگے نماز پوری کر لے. لیکن شروع سے ہی آ کے ہم جو ہے نا بیٹھ کر نماز شروع کر رہے ہیں بھائی، اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب نماز فرض ہوئی صحابہ خوش ہو گئے. کیا ہوا؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ آ گیا، موقع مل گیا اللہ سے باتیں کرنے کا. بڑے خوش ہوئے صحابہ، بڑے خوش ہوئے. اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ میرے دوست ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے اللہ ان کو گزار دے گا. جو نماز صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا. ان کا حساب ہی نہ لو فرشتوں. تو نماز تو صحیح پڑھنی ہے نا. جو لوگ پڑھ رہے ہیں نماز ان کے لیے نہایت ضروری ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مسائل کو معلوم کر لیں. اپنی طرف سے مسائل گھڑ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں. یہ ذرا سی بیماری سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی. تو فرض نماز جو ہے، جو واجب نماز ہے، ان کے لیے یہ مسائل بہت ضروری ہیں. نفل نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، لیکن واجب اور فرض نماز جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی نماز جو ہے نا وہ شروع کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.